عقلمند عورت کا کچھ ایسا ہم پڑھ رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کیا کرتا ہے، احمد سوداگر کا جو لڑکا ہوتا ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو اس کی بیوی سمجھ جاتی ہے کہ اسے اس کے دوست اور دوسرے بدماش جو ہے نا اس کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے پورے پیسے اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور اسے کچھ کام نہیں کرنے دیتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے نا میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ میں کچھ کام نہیں کرتا، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ تو وہ غصے سے کہتی ہے کہ تم جا کر ایک گدھا لے کر آؤ۔ تو وہ سچ مچ میں گدھا لے کر آتا ہے۔ تو اس کی بیوی جو ہے نا بہت زیادہ افسوس کرتی ہے اس کی عقل پر اور کہتی ہے کہ فوراً اسے جو ہے نا بیچ ڈالو، میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہی کہا، لو دیکھو کتنا اچھا گدھا لایا ہوں۔ زینت کو اپنے شوہر کی بیوقوفی پر بہت تکلیف ہوئی اور اس نے کہا، میں نے تو یہ بات مذاق میں کہی تھی، جاؤ اسے فوراً بیچاؤ۔ سلیم پھر گدھے کو لے کر بازار کی طرف نکلا اور ٹھگوں نے اسے دیکھا اور آپس میں رائے کرنے لگے کہ کسی طرح اس گدھے کو ہتھیایا جائے۔ مطلب ٹھگ جو ہے نا، جو بدماش ہوتے ہیں، وہ اب بولتے ہیں کہ گدھے کو اس سے لے لیں گے، یہ تو بیوقوف ہے، کسی طرح بھی مان جائے گا۔ آخر میں جو زیادہ وہ چالاک تھا وہ سلیم کے پیچھے چلنے لگا۔ پیچھے والے ٹھگ نے جھٹ گدھے کی گردن سے رسی کھولی اور اپنی گردن میں ڈال لی اور گدھے کو دوسری رسی میں باندھ دیا۔ جو ٹھگ آگے تھا وہ پیچھے آ گیا اور سلیم آگے چل پڑا۔ سلیم کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس کا گدھا اڑا لیا گیا۔ اب جو ہے نا دو لوگ تھے، ایک نے کیا کیا کہ پیچھے آتے آتے وہ رسی جو گدھے کے گلے میں تھی اپنے گلے میں ڈال لی، اور دوسرا جو ہے نا اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح جو ہے نا گدھے کے گلے سے رسی نکال دی گئی ہے۔ گدھے کا پتہ نہ تھا۔ سلیم اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سلیم کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس کا گدھا اڑا لیا گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ارے وہاں تو ایک داڑھی والا آدمی تھا، گدھے کا کوئی پتہ نہ تھا۔ سلیم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھگ نے گڑ گڑا کر کہا، مالک ناراض نہ ہو، میری کہانی بڑی دردناک ہے۔ میں بڑے آدمیوں کے ساتھ رہتا تھا، بڑے بڑے کام کرتا تھا۔ ایک دن نشے کی حالت میں اپنی ماں کو پیٹا۔ اس نے بددعا دی کہ جا گدھا ہو جا۔ بس کیا تھا، میں گدھا ہو گیا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں نے میری خطا معاف کر دی ہے اور میں پھر آدمی بن گیا ہوں۔ جب تک زندہ رہوں گا آپ کو یاد کروں گا۔ اب آدمی بول رہا کہ جو ہے نا، میں پہلے گدھا تھا، جو آپ بن کر لے کر آئے تھے وہ میں ہی ہوں۔ میری ماں بدوا دی تو میں گدھا بن گیا تھا، شاید اس کی بدوا کا اثر ختم ہو گیا اور میں آدمی بن گیا۔ اب آپ کی خدمت، آپ کو یاد کروں گا، مجھے چھوڑ دیجئے، بلکہ اس کو بیوقوف بنا رہا۔ سلیم نے اس کی گردن سے رسی کھول دی اور وہ ٹھگ چلا گیا۔ سلیم نے گھر آ کر سارا قصہ زینت کو سنایا۔ زینت سب کچھ سمجھ گئی۔ اب زینت کو وہ قصہ معلوم ہوا کہ وہ گدھا میں لے جا کے بیچنے ہی والا تھا، لیکن وہ راستے میں ہی انسان بن گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں جو ہے نا گدھا تھا، میری ماں کی بدوا کی وجہ سے گدھا بن گیا تھا۔ اب اس کی ماں کے جو بدوا کا اثر تھا وہ چلا گیا تو میں پھر سے انسان بن گیا۔ اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ نہ بولی۔ پھر بولی، اچھا جاؤ ایک اور گدھا اور خرید لاؤ۔ سلیم پہلے تو تیار نہ ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد نکلا تو وہی گدھا خرید لایا۔ پھر انہیں جو ہے نا پہلے جو گدھا لایا تھا پھر وہی گدھا خرید کر لایا۔ زینت نے گدھے کو کھلایا پلایا، پھر تھوڑی دیر بعد سلیم سے بولی، اسے بازار لے جاؤ اور اچھے داموں میں فروخت کرنا، لیکن اگر یہ پھر آدمی بن جائے تو اسے چھوڑنا نہیں بلکہ گھر لے آنا۔